یہ لوگ آپ کے پیاروں کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے، مگر کیسے؟ ان کے جسم کی باقیات کو ہیرے میں تبدیل کر کے، بالکل ایسے، اور اس طرح آپ اسے پہن بھی سکتے ہیں۔ آخر کسی مردہ انسان کو ہیرے میں کیسے بدلتے ہیں؟ آئیے آپ کا تعارف آسٹن ٹیکساس کی ایڈل آرچر نامی اس خوبصورت خاتون سے کرواتے ہیں جو آپ کے عزیزوں کو ہیرے میں بدل سکتی ہے۔ بدقسمتی سے 2015 میں ایڈل کی ایک قریبی دوست ٹریسی کینسر سے مر گئی۔ امریکہ میں عموماً لوگ محض مرنے والے کی آخری رسومات میں شریک ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لواحقین کی دلجوئی کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اپنی دوست کی موت پر افسردہ ایڈل نے تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ اپنے دکھ کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کسی کی راکھ کو ہیرے میں بدل سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب ذرا انسانی راکھ کو دیکھیں، اس میں بہت زیادہ کاربن موجود ہے، اور اب اندازہ لگائیں کہ ہیرے کس چیز سے بنتے ہیں۔ بالکل درست سوچا، یہ کاربن ہی ہے۔ چنانچہ ایڈل نے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی، کچھ سائنسدانوں کی خدمات حاصل کی اور صرف ایک ہیرا بنانے کے لیے پوری لیبارٹری قائم کر دی تاکہ اپنی مرحوم دوست کو یادگاری تعظیم پیش کر سکے اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرنے میں مدد دے سکے۔ قدرتی ہیرے لاکھوں سال زمین کے نیچے بہت زیادہ گرمی اور دباؤ کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکن در حقیقت اس عمل کو ہم لیب میں بھی دہرا سکتے ہیں۔ اس سب کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ مردہ شخص کے جسم کی راکھ حاصل کرتے ہیں، پھر کاربن کو باقی اجزاء سے الگ کر لیتے ہیں، کاربن کو پیس کر ڈائمنڈ سیڈ کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس بڑے سے گروتھ سیل میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر میں اسے ایک خاص مشین میں ڈال کر دن رات انتہائی پریشر اور ہیٹ سے گزارا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ جب یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو مشین کھول کر ایک اصلی خام ہیرا حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ یادگاری ہیرا کس شکل، رنگ یا سائز کا ہونا چاہیے، یہ سب پسماندگان پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ پھر بھی کسی منفرد رنگ یا سائز کی وجہ سے ہیرے کی تیاری میں طے شدہ وقت سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن لوگ اپنے پیاروں کو ایک شاندار رنگ و روپ میں واپس پانے کے لیے انتظار کے مشکل لمحات بھی سہ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ شکل انگوٹھی کی ہو یا ہار کی۔ البتہ ایڈل اور اس کے ساتھی راکھ سے ہیرا بنانے کے تمام عمل کو لواحقین کے لیے باقاعدہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کے لیے یہ عمل شاید حیرت انگیز ہو، لیکن گزشتہ 50 سالوں میں آرٹیفیشل ہیرے اسی پروسیس کے تحت لیب میں بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ زمین پر کاربن آسانی سے دستیاب ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کا 18.5% حصہ کاربن پر مشتمل ہے۔ موت کے بعد چاہے کسی شخص کو زمین میں دفنایا جائے یا پھر جلا کر اس کے راکھ کو فضا یا پانی میں شامل کر دیا جائے، کاربن دوبارہ نظام فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کے جسم کی کاربن کو یادگار کی شکل میں اپنے پاس ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہر کلچر میں مردے کی آخری رسومات کی ادائیگی مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، اس لیے تدفین کی صورت میں انسانی بالوں کی مدد سے ہیرے کی تیاری کا متبادل نظام بھی اس انڈسٹری کے پاس موجود ہے۔ ایڈل اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے نزدیک یہ محض جویلری نہیں، بلکہ اپنے پیاروں کا جسمانی لمس محسوس کرنے کا ایک قیمتی ذریعہ ہے، جس سے ان کے دکھ کی شدت میں کمی آتی ہے۔